السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک پیاری سی صبح ہو چکی ہے اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ۔ بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور پھر وہ ناشتہ کریں گے اور پھر اسکول چلے جائیں گے۔ بس میری یہی روٹین ڈیلی ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں اپنے روٹین کے کام آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ بات بھی کر لیتی ہوں۔ تو آج میں نے جو ٹاپک سوچا ہے بات کرنے کے لیے، وہ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس حوالے سے میں بھی بات کرتی ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ہماری ایک اچھی یوٹیوبر ہیں، وہ بات کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بچے اسکول سے ہٹا لیے ہیں اور ہوم اسکولنگ سٹارٹ کروائی ہے، اور ایسا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کیا تھا، لیکن وہ پھر کروا نہیں پائی تھی اور دوبارہ انہوں نے اسکول میں کروا دیا تھا، اور اب پھر انہوں نے اسکول سے بچے ہٹا لیے ہیں اور گھر میں ہی ہوم اسکولنگ سٹارٹ کروائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تو اور میری بہنوں نے ویڈیو بنائی اس ٹاپک پہ اور بتایا کہ نہیں، ہوم اسکولنگ تو ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے ڈیفرنٹ بچوں پہ اثر آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلو میں بھی اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں، اور جس میری بہن نے ہوم اسکولنگ کی فیور میں بات کی تھی، اس کے بھی پوائنٹ بالکل صحیح لگے مجھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ اسکول میں جیسے ہوتا ہے، اچھے برے بچے ہر طرح کے ہی ہوتے ہیں، تو وہ بری عادتیں سیکھتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، اور اسی چیز کو ہی انہوں نے برا سمجھا اور اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا، اور وہ اس حوالے سے کافی زیادہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں ہوم اسکولنگ ہی کروانی چاہیے، بچوں کی اسکول نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو دیکھیں، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ ہوم اسکولنگ میں کے بھی پوائنٹ مجھے صحیح لگتے ہیں کہ فیور میں ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے اور کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکول جو بچے جاتے ہیں، ٹریڈیشنلس ٹریننگ ہوتی ہیں، ان میں بھی کچھ نقصان ہیں، کچھ فائدے ہیں۔ کچھ بچے بری چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں، اچھے دوست نہیں بنتے، اور ان سے وہ بری عادتیں بھی اپنا لیتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک میری بہن جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، وہ بتا رہی تھی۔ بالکل اسی طرح ہے، لیکن ایک چیز میں یہ سوچتی ہوں کہ ہوم اسکولنگ ایک ایج تک تو ٹھیک رہتی ہے، جیسے کہ 5th کلاس تک آپ ہوم اسکولنگ کروا لیں بچوں کو، اور اس کے بعد تو اسکول میں جیسے ڈال دیں۔ یہ میرے خیال میں یہ طریقہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو آپ آسانی سے پڑھا سکتے ہیں، گھر میں کنٹرول کرنا بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ بڑے بچوں کو میرے خیال میں نہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا بتایا کہ وہ 6 کلاس میں، اس ایج میں تو ہوم اسکولنگ کروانا مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہے، کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں اور چیزیں بھی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی سیکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے انہوں نے گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بچے کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اسکولز میں کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں کہ دین کی تعلیم نہیں پراپر دی جاتی، دین اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا، جبکہ اب وہ اپنے بچوں کو گھر میں پڑھا رہی ہیں تو وہ دین بھی سکھا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قرآن کی آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ بچوں کو خود لکھ کر دیتی ہیں اور پھر یاد کرواتی ہیں، پھر ان سے لکھواتی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ چیز تو واقعی اسکول میں نہیں سکھائی جاتی۔ بہت جو سلیبس اسلامیات کا ہے وہ بہت کم ہے میرے حساب سے بھی، کہ جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ جو بھی اسلامیات میں چیزیں بس بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ کم ہے۔ مزید اس کو زیادہ بڑھانا چاہیے اور بچوں کو دین کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھیں، ہوم اسکولنگ اس طرح تو ٹھیک رہتی ہے اگر آپ کسی پراپر اچھے ادارے سے منسلک ہو کر بچوں کو آن لائن کلاسز دلوائیں، اس طرح تو بالکل صحیح رہتا ہے۔ میری اپنی بھتیجی ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، وہ آن لائن کلاسز لیتی ہیں، 7th کلاس میں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کا بچہ کسی ریزن سے اسکول نہیں جا سکتا یا کوئی ایسے ایشوز ہیں، تو پھر تو ان بچوں کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ ہوم اسکولنگ کا آئیڈیا بیسٹ ہے۔ بڑے بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، اور ادروائز تو اسکول جانا بچوں کا زیادہ ضروری ہے۔
اور جنہوں نے یہ ویڈیو جیسے بنائی تھی ہوم سکولنگ کے حوالے سے، تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے ایک ٹیچر کو ہائر کیا ہے، وہ صبح آتی ہیں، ان کے بچوں کو جیسے پڑھاتی ہیں اور پھر وہ شام کو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں ہر کوئی تو یہ چیز نہیں افورڈ کر سکتا نا، بعض اسکولوں کی فیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ گھر میں ٹیچر کو ظاہر رکھیں گے تو اس کی تو آپ کو اسی طرح پے کرنا پڑے گا نا، تو یہ زیادہ ایکسپینسو بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے گھر میں بچے ڈسٹرب بھی رہیں گے، ایک آپ کو پراپر ماحول دینا پڑے گا، ان کو ایک روم پورا سیٹ کرنا پڑے گا اور اس چیز کو فالو بھی کروایا جائے گا، تو یہ چیز بھی ہے۔ اور دوسرا مجھے جو فائدے لگتے ہیں وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ جیسے اسکول والا ایک سختی والا ماحول نہیں ہوتا، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، شیڈول جیسے آپ اپنی مرضی سے بچے کے بنا کر اس کو فالو کروا سکتے ہیں، اور پھر بچے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ پریشر نہیں ہوتا بچے پہ، اور آپ آرام سے جیسے ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کئی فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، اور جس میں سے مجھے ایک جو نقصان لگتا ہے، ایک تو یہی ہے کہ پیرنٹس پہ برڈن زیادہ آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک ماں کو گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں اور پھر وہ بچوں کو بھی ٹائم دے، پراپر 4-5 گھنٹے کم سے کم تو آپ کو دینے چاہیے نا اپنے بچے کو۔ جب آپ ہوم سکولنگ کروا رہی ہیں تو آپ کو ہر چیز کور کروانی ہے، تو جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ گھر میں مشکل ہے اتنا ٹائم بچے پہ فوکس کرنا، کیونکہ دیکھیں گھر میں مہمان بھی آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بھی تھوڑا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ اس طرح فوکس نہیں کر سکتے بچوں کو ہوم سکولنگ کے حوالے سے۔ اور اسی طرح دیکھیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی جب آپ گھر میں ہوم سکولنگ کرواتے ہو، تو جیسے اسکول میں اگر بچہ جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسپورٹس کا ہوتا ہے، بچہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، سیکھتا ہے، دوسرے بچوں سے بھی سیکھتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہوم سکولنگ میں، بچہ سوشل نہیں ہوتا، لیمیٹڈ ہوتا ہے نا، یہ سب نہیں ہو پاتا۔ اور اسی طرح دیکھیں اسکول جانے کے حوالے سے جیسے ہے تو وہ بچے زیادہ شارپ اور ایکٹیو ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ دوسرے بچوں سے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، دوست بناتے ہیں، سوشل ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنے ڈیسیژن لینے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا، یہ میری سیٹ ہے۔ ان سب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو کم ایج میں سیکھ لینی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اسکول کا ایک پراپر ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس میں بچہ جاتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے میرے خیال میں زیادہ پڑھائی کے اس سے کر سکتا ہے، لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اسی طرح جیسے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اسپورٹس میں کرتا ہے، تو یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے اسکول جانے کا۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے فائدے بھی ہیں۔ اور دیکھیں ایک اسکول میں ایک ایگزام سسٹم ہوتا ہے، ٹیسٹ شیڈول ہوتے ہیں، اور وہ ان سب چیزوں سے جب بچہ گزرتا ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے اس کو، تو وہ آگے کالج جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو پھر نیکسٹ کالج جا کے کوئی ایسی مشکل نہیں پیش آتی، تو وہ اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، جیسے کہ وہ ٹیچرز کے بچوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، میم کے بچوں کو زیادہ عام دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کو زیادہ پوزیشنز وغیرہ دی جاتی ہیں، زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہوم سکولنگ کے حوالے سے بھی ٹھیک ہیں اور کچھ چیزیں ٹریڈیشنل سکولنگ کے حوالے سے بھی ٹھیک ہیں، اور ہر پیرنٹس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے خود ڈیسیژن لے سکے، اور جو اس کو بہتر لگتا ہے وہ اس کے لیے ڈیسائیڈ کر سکے۔ چلیں جی، مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔